ڈاکٹر براؤن امریکن ڈاکٹر ہے، نیورو سرجن، دماغ کا ڈاکٹر، اور یہ اس نے زندگی اور جوانی ایتھیسٹ الہاد میں گزار دی کہ خدا کا کوئی وجود نہیں، اور بڑا کامیاب ترین ڈاکٹر۔ 1992 کے اندر یہ مسلمان ہوا، اس نے اسلام قبول کیا۔ 94 کے اندر گھر بار بیوی بچے سب چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ انٹرنیٹ پہ بھی آپ ڈاکٹر براؤن نکالیں، سرچ کریں یوٹیوب پہ، اس کے بہت سارے لیکچر آپ کو مل جائیں گے۔ آج وہ آپ کو اسلام کے حوالے سے لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ خدا کو بھول چکا تھا، خدا کو چھوڑ چکا تھا، اور خدا کی بارگاہ تک پہنچا۔ کس کے ذریعے؟ دعا کے ذریعے۔ یہ کہتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، جب میری بیٹی پیدا ہوئی تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کے دل میں سوراخ ہے، اور میری پہلی اولاد تھی اور مجھے اولاد کی بڑی چاہت تھی، اور بیٹی مجھے ویسی پسند تھی، تو پتہ لگا اس کے دل میں سوراخ ہے، اور ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ اس کا آپریشن ہم نہیں کر سکتے، اس کی زندگی بس یہی ہے کہ یہ جب تک چل رہی ہے چل رہی ہے، وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا ہے، 24 گھنٹے نکال دی تھی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ کی بچی مر جائے گی۔ اب ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا، اور پھر میں نے دل میں کہا اگر خدا ہے، کیونکہ میں تو خدا کی وجود پہ یقین کرتا ہی نہیں تھا، لیکن میں نے دل میں کہا کہ اگر خدا ہے تو میری بیٹی کو زندہ کر کے دکھا دے۔ بس میں رو رو کے ساری رات میں نے یہی کہا کہ کسی بھی خدا کے بارے میں کہا کہ اس پر خدا کا اتنا تصور کہنے مجھے نہیں تھا، میں نے مطلقاً کہہ دیا کہ اگر کائنات کا پروردگار ہے، خدا ہے، تو میری بیٹی کو زندہ رکھ کے دکھائے۔ ساری رات میں نے یہی دعا کرتا رہا۔ صبح کے وقت ڈاکٹر نہیں آئی، چیک کیا، ڈاکٹر براؤن کو بلایا، کہا کہ یہ الٹرا ساؤنڈ تھا، یہ اس کی رپورٹس تھیں، یہ اس کا ایکسرا تھا، بچی کے دل میں اس کی صحت سے زیادہ بڑا سوراخ تھا، لیکن نہ جانے راتوں رات کیا ہوا، بچی کے دل کا سوراخ ہی بند ہو گیا۔ ڈاکٹر براؤن کہتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے پتہ لگا کہ میری بچی کے دل میں سوراخ تھا وہ ختم ہو گیا، میں تو نکل پڑا، میں نے شکر ادا کیا، گاڈ تمہارا شکریہ، گاڈ تمہارا شکریہ۔ کہنے پھر میں نے خدا کے بارے میں پڑھنا شروع کیا، کیونکہ مجھے تصور یقین ہو گیا خدا ہے، کہ اس نے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا، جہاں سائنس آ کے رک گئی وہاں خدا کی قدرت چلی ہے۔ تو اب پھر کہہ رہے ہیں میں نے خدا کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ میں نے بہت سارے مذاہب میں پڑھا، میں نے ہندوازم کو پڑھا، میں نے جوئش کو پڑھا، میں نے کرسچن کو پڑھا، میں نے بدھسٹ کو پڑھا، بہت سارے خداؤں کے بارے میں تصورات پڑھتا گیا، لیکن کسی نے مجھے کہا کہ آپ مسلمانوں کے خدا کے بارے میں بھی پڑھو۔ کہہ رہے پھر میں نے خدا کی ریسرچ شروع کی، کیونکہ میں نے پہلے پڑھ لیا تھا کہ جوئش میں خدا کا کیا تصور ہے، کرسچن میں خدا کا کیا تصور ہے، بدھسٹ میں کیا ہے، ہندوازم میں کیا ہے، تو اب میرے ذہن میں خدا کی ملی جلی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اور جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن سے پڑھتے پڑھتے ریسرچ شروع کی میں نے خدا کی، تو جتنے بھی تصورات تھے، جتنے بھی اشکالات تھے، جتنے بھی خیالات تھے، قرآن نے وہ سارے حل کر دیے۔ 3 سال کہہ رہے میں نے قرآن کا ریسرچ کیا، اور 1992 میں جا کے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان خدا کو چھوڑ چکا ہو، خدا تک اس نے سفر طے کیا ہے۔ پھر جب میری گھر والوں کو پتہ لگا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میری بیوی نے مجھے چھوڑ دیا۔ جس بچے کے لیے میں نے دعا مانگی تھی وہ بچی لے کے چلی گئی۔ خاندان والوں نے قطع تعلق کر لیا۔ 1994 میں میں بے بس ہو چکا تھا، میں ڈاکٹر سے گلی کی سڑک کی دہلیز تک آ گیا تھا۔ حضرت عشق جو ہوتا ہے قربانی مانگتا ہے، محبت قربانی مانگتی ہے۔ اسلام قبول کیا، قربانی دی اس نے کہ اتنا بڑا ڈاکٹر تھا، سڑک پہ آ چکا ہے، نہ اس کو اس کے ہاسپٹل میں کوئی جاب دے رہا ہے، اسلام کی وجہ سے کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کر دیا۔ یہ محبت ہے۔ کہتا ہے جیسے جیسے مجھ پر مشکلیں آتی جاتی ویسے ویسے مجھے رب پر اور یقین ہوتا جاتا، ویسے ویسے اور میں رب کے قریب ہوتا جاتا۔ اگر اس گھڑی میرا کوئی ساتھ دینے والا تھا تو میرا پروردگار تھا، میرا اللہ تھا۔ جب مجھ پہ گھڑی آتی میں اللہ کے سامنے دعا کر لیتا، اور آج اس کے پاس بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، سب کچھ ہے، سب مسلمان ہو چکے ہیں۔ آج وہ ایک انٹرنیشنل طریقے سے جو اسلام کو گلوبل کر رہا ہوتا ہے، ریسرچ کر کے اسلام کے بارے میں درس دے رہا ہوتا ہے۔ ایک وہ انسان کہ جس کو خدا کا تصور ہی نہیں تھا، آج وہ خدا کے بارے میں یقین دلا رہا ہے، لوگوں کو درس دے رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ دعا قسمتیں بدل دیتی ہے، تقدیر بدل دیتی ہے۔ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کب کیا ہو جائے۔ جو شخص خدا پر یقین نہ کرتا ہو، خدا نے ایک دعا کے ذریعے اپنے وجود کا یقین دلا دیا کہ میں ہوں، تو پھر ہمارے نہیں، وہ جب اس بچی کو بچا سکتا ہے تو ہمارے قرضے کیا ہیں، ہماری بیماریاں کیا ہیں، ہماری مشکلیں کیا ہیں؟ کچھ نہیں ہے۔
وہ کن کہے گا ختم ہو گئی.